صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ عن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين منافقين مقصرين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بلند تر صلوات کریں. دعا رب الحسین مولا مدد جی. دعا رب الحسین بے حق الحسین. آپ سب کا اس سفیدہ پہ آیا میرا بادشاہ. رب کنین سید کنین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. مالک رضوان بھائی بیمار ہیں, مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. اور جتنی میرے ذمہ ہیں مالک ساری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میرے بادشاہ میرے بارے میں آقا کو اذن ظہور عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا مل کر بلند آواز سے سنیں. نہیں اس طرح نہیں, ماشاءاللہ کافی ہیں. اور درود سننے والا پڑھے سونے والا نہ پڑھے. بلند جہاں قبلہ نے چھوڑا ہے وہیں سے چھیڑنے لگے. قدرتی طور پہ ہمارا عنوان بھی یہی تھا کہ حق اہل بیت کیا ہے اور فضیلت صلوات. تمہید میں 2-4 منٹ میں آپ کے لوں گا. میرے محترم سامعین آخری دن ہے, میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر جاؤں. میرے محترم سامعین درود برادران اسلام بھیجتے ہیں. وہ ایک لفظ کہتے ہیں والا علی کا و اصحابی کا. مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ درود آل پہ ہے کہ اصحاب پہ ہے, لیکن آپ کی توجہ کے سہارے. میرے محترم سامعین آل کا مقام اور ہے, اصحاب کا مقام اور ہے. جو بندہ ابھی تک چپ بیٹھا ہے, میں نے ادھر ادھر کی کوئی فضول بات نہیں کی. در والے اور ہیں, گھر والے اور ہیں. سلام. اس بات تک آنے کے لیے میں 1 منٹ توجہ کیجیے گا. تمہید 1 منٹ کی لوں گا. ابھی 10 محرم کو ہم زیارت امام حسین پڑھیں گے. زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے. اکثر نماز کے بعد بھی مومنین پڑھتے ہیں.
اس میں ایک جملہ ہے، جب ہم امام حسین پہ تمہید ہے، اور تمہید بہت خوبصورت، آپ کی توجہ ہے، تمہید اگر سمجھ آ گئی تو مکمل گفتگو سمجھ آ جائے گی۔ میرے محترم سامعین، اس میں زیارت میں ہم امام حسین پر سلام کرنے کے بعد، امام حسین کے جتنے شہداء ہیں، علی اکبر کو سلام کرنے کے بعد، جناب قاسم کو سلام کرنے کے بعد، ہم ایک سلام کا ٹکڑا پڑھتے ہیں جو امام حسین کے اصحاب کا ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے ناصرو، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ یہ زیارت میں لفظ ہے ناصرو، اے امام حسین کے انصارو۔ زیارت امام حسین کے اصحاب کی ہے، لیکن اصحاب کو اصحاب کہہ کر سلام نہیں کیا جا رہا، اصحاب کو انصار کہہ کر سلام کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا جو مقام نگاہ معصوم میں ناصر کا ہے وہ صحابی کا نہیں ہے۔ جو مقام ناصر کا ہے وہ صحابی کا نگاہ معصوم میں نہیں ہے۔ بھائی اصحاب کو، جو امام حسین کے اصحاب تھے، ان کو اصحاب کہہ کر سلام نہیں کیا گیا، اصحاب کو پھر نہیں سجی، اصحاب کو انصار کہہ کر سلام کیا گیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں، ناصر کسے کہتے ہیں؟ میرے محترم سامعین، مصیبت کے وقت ساتھ دینے والے کو ناصر کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں۔ بڑی اچھی تمہید میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ ساتھ رہنے والا صحابی، ساتھ دینے والا ناصر، جو فائدہ اٹھائے وہ صحابی، جو فائدہ پہنچائے وہ ناصر۔ تو پھر مجھے میرے محترم سامعین سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ امام حسین نے کیوں کہا تھا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ ارے نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے۔ ساتھ رہنے والے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے، ساتھ رہنے والے اور ساتھ دینے والے۔ اور امام حسین نے کہا تھا جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حسین اٹھاتا تھا، جاتا کوئی نہیں تھا، نبی بلاتا تھا، آتا کوئی نہیں تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ آل عمران واقعہ موجود ہے، یہ ہمارے شیعہ علماء نے نہیں کوٹ کیا، اسے اہل سنت علماء نے بھی کہا کہ جنگ احد کا منظر تھا، نبی کا دان زخمی ہوا، ادھر مصطفیٰ کا دان زخمی ہونا تھا، ٹوٹا نہیں۔ ٹوٹنا عیب ہے، نبی بے عیب ہے، اللہ اکبر۔ ٹوٹا نہیں، مصطفیٰ کا دانت زخمی ہوا، ایک آواز بلند کر دی گئی کہ نعوذ باللہ محمد قتل ہو گئی۔ اب ساتھ رہنے والے ساتھ چھوڑ کر بھاگے، آئے ہے ساتھ رہنے والے، میں تو لفظ ہی کہوں گا نا، ساتھ رہنے والے ساتھ چھوڑ کر بھاگے۔ ساتھ دینے والا علی کھڑا رہا، علی جنگ کر رہے تھے، علی جنگ کر رہے تھے کہ اتنے میں کافروں نے دیکھا کہ اکیلا مصطفیٰ پڑا ہوا ہے، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اکیلا رہ گیا محمد، آج ایسے کرو اسے یہیں پہ نعوذ باللہ قتل کر دو، یہیں پہ محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا، یہیں پہ علی ولی اللہ ختم ہو جائے گا، یہیں پہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ناپاک ارادے سے تلواریں ننگی کر کے مصطفیٰ کے دیکھیں گے میرے اندر، مصطفیٰ کے قریب آئے، مصطفیٰ کا گھیراؤ کیا۔ مصیبت
سب کے وقت سوائے علی کے کسی کو یاد نہ کرنے والے نبی نے کافروں کو دیکھا، ایک آواز بلند کی، یا علی۔ لگنا تھک گئے، توجہ ہے، ایک آواز بلند کی، یا علی۔ علی نے آواز سنی، علی نے، آپ مولا آپ کی زندگی کرے ماشاءاللہ، توجہات ہیں۔ جیسے امیر کائنات نے آواز سنی، علی جنگ کر رہے تھے، میں نے پہلے کہا پیر کاظم شاہ جی، علی جنگ کر رہے تھے، سید کا بیٹھ جانا، میری خطابت کو دے کر دعا فرما دیجئے گا، اور سیدوں کا احترام کیا کرو۔ سید روزوں سے نہیں بنتا، سید پیسوں سے نہیں بنتا، سید زکاتیں دینے سے نہیں بنتا، سید میرے جاگیے گا نیاز مولا، سید ساری زندگی پیدل حج کرنے سے نہیں بنتا، سید ہونے کے لیے نانا رسول ہونا چاہیے۔ بات وہیں پہ رکی، یا علی۔ ایک بلند تر صلوات، کیا کہا؟ یا علی۔ علی جنگ کر رہے تھے کہ جیسے ہی نبی نے کہا یا علی، جیسے ہی نبی نے یا علی کہا، لبیک یا رسول اللہ کہہ کے علی نبی کے قریب آئے، علی نے آ کے نبی کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ نا رائٹی نمبر تو میں نے مولویوں سے نہیں لیے تو اپنی قوم سے کیسے لے لو، سیدوں سے کیسے لے لو؟ ارے لفظ بدلتا ہو، محمد الرسول اللہ کا علی ولی اللہ طواف کر رہا تھا، محمد الرسول اللہ کا علی ولی اللہ طواف کر رہا تھا کہ تیرے عادل امام نے ایک ہاتھ سے عادلانہ انداز سے کافروں کے سارے رہتا جا رہا تھا، کر گراتا جا رہا تھا کہ ایک ہاتھ سے علی نے نبی کو بلند کیا، بلند کر کے کہا بھاگے ہوئے بندوں کو، ساتھ رہنے والے بندوں کو بلا کے کہا واپس آؤ، ھذا محمد الرسول اللہ، ھذا محمد الرسول اللہ۔ آواز کبریا آتی ہے، اس علی کے بھی احسان بڑھے، اس کے بابا کے بھی احسان بڑھے۔ اے میرے محمد یاد رکھنا، آج اس نے کافروں میں تیرا ہاتھ بلند کر کے بتایا ھذا محمد رسول اللہ، کل 1.25 لاکھ حاجیوں نے اس کا بازو بلند کر کے کہنا ھذا علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ، نبی بلاتے آتا کوئی نہیں، حسین اٹھاتے جاتا کوئی نہیں، نبی بلاتے آتا کوئی نہیں، حسین اٹھاتے نہ بھولا نہ بٹکا نہ اٹکا۔ لفظ میرے اندر ہے، میں اپنے آپ کو داد دوں، دعا دوں، شاباش باجوا، اچھا جملہ ہے، آپ نہ بولیں اور بولیں، آپ کی اپنی مرضی۔ حسین اٹھاتے تھے جاتا کوئی نہیں تھا، حسین اٹھاتے تھے جاتا کوئی نہیں تھا۔ رب کائنات کی قسم، اللہ کی اس کائنات میں آدم سے محمد تک بڑے بڑے ہاتھی آئے، آ کر کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ، آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ حضرت آدم آئے، آ کے لوگوں کو بلاتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ حضرت نوح آئے، کشتی بناتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ۔ بھائی ابراہیم کعبہ بناتے رہے، لوگوں کو گھر بلا کے دسترخوان پہ کھانا کھلاتے رہے اور فرماتے رہے آؤ ہدایت لو اور پھر جنت لے
جاؤ. اسماعیل آئے آ کے کہا آؤ ہدایت لو پھر جنت لے جاؤ. موسیٰ آئے آ کے لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہدایت لو پھر جنت لے جاؤ. یہاں تک کہ عیسیٰ آئے آ کے لوگوں سے کہتے رہے مس کر کر کے شفا دیتے رہے لوگوں سے کہتے رہے آؤ ہدایت لو جنت لے جاؤ. رب کائنات کی قسم کیا ہے یاسین مزمل مدثر واللیل کی زلف والا پیارا مصطفیٰ لوگوں کو بلاتا رہا اور پاس بٹھاتا رہا اور فرماتا رہا آؤ ہدایت لو پھر جنت لے جاؤ. اللہ جانے کسے حسین کہتے ہیں. حسین چراغ بجا کے بندوں سے کہتا رہا جاؤ جنت لے جاؤ. دوبارہ کہنے کے قابل نبی بلاتے رہے جنت لے. حسین اٹھاتے رہے جاؤ جنت لے جاؤ. ساتھ رہنے والے اور ساتھ دینے والے اور قبلہ صحابی ہونے سے جو جس کا صحابی ہو اسے فائدہ نہیں صحابی کو خود فائدہ ہوتا ہے. یہی تو وجہ جب نبی نے اعلان رسالت کیا 10 صحابی ہوئے 10 سے 10,000 ہوئے 10,000 سے غدیر میں 1.25 لاکھ ہو گئے. جو صحابی بنتا گیا فائدہ اٹھاتا گیا. سید میں تو لفظ ہی کہوں گا نا جو صحابی بنتا گیا فائدہ اٹھاتا گیا. جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا. جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا. جو برہنہ تھے انہیں لباس مل گیا انہیں رضا مل گئی. جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی. جو بے ایمان تھے انہیں ایمان مل گیا. توجہ ہے جو بے ضمیر تھے انہیں ضمیر مل گیا. ارے نبی کو کیا ملا نبی کو کیا ملا. ارے دولت تو دولت حکومت تو حکومت. نبی نے کاغذ قلم مانگا وہ بھی نہ ملا. نبی نے کاغذ قلم مانگا وہ بھی نہ ملا وہ بھی نہ ملا. میرے محترم سامعین ساتھ رہنے والے اور ساتھ دینے والے اور درود پڑھے جی بولا میرا ویر مالک زندگی بخت عزت اضافہ فرما. توجہات اب میری جانب ہے. بھائی کا آنا میرا جانا ہو گیا. بڑا ہی مختصر اس مضمون کو سمیٹنے لگا. ساتھ رہنے والے اور ساتھ دینے والے اور میرے محترم سامعین جو نصرت ہے نبی کی نصرت ناصر ہونا اتنا ضروری ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے باقی نبیوں کو. یہ میں مکمل آیت نہیں پڑھوں گا وقت نہیں ہے. آئے میثاق وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب عہد لیا تو نبیوں سے کہا کہ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ پہلے ایمان لانا وَلَا تَنْصُرْنَهُ پھر نبی کی نصرت کرنا. یعنی پتہ چلا کہ نبی کی نصرت کرنے کے لیے پہلے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. نبی کی نصرت کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. اب یہ واقعہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں اکثر ایسے واقعات پڑھنے سے پہلے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں لیکن برادران اسلام نے لکھا ہے. یہ تو گھر ہی ایمان والا ہے. برادران اسلام کا یہ واقعہ صرف ایک دلیل دینے کے لیے پڑھوں گا اور صحابی اور اہل بیت پہ فرق کیا وہ بتاؤں گا اور چلا جاؤں گا. میرے محترم سامعین وہ لکھتے ہیں کہ جناب حمزہ کے سامنے ابو جہل نے مصطفیٰ کی گستاخی کی. جناب حمزہ نے تلوار کی نیام نکالی. ابو جہل کا سر زخمی کیا. ادھر جب قبلہ سر زخمی کیا اب برادران اسلام کہتے ہیں نبی نے چچا کا بازو پکڑا اور کہا نہیں پہلے ایمان پھر میری نصرت. پہلے ایمان پھر میری نصرت. اب جس کتاب میں یہ لکھا ہے نا کہ جناب حمزہ نے ایک بار مدد کی اور سرکار مصطفیٰ نے روک دیا
اسی کتاب میں لکھا ہے ابو طالب نے بار بار مدد کی. بھائی ابو طالب کو نہ روکا, ابو طالب کو نہ ٹوکا کہ چچا پہلے ایمان لے کے آؤ پھر میری نصرت کرو. تو مولوی صاحب تمہارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں, یا تو ابو طالب کو مان کے ایمان مانو یا پھر اسلام سے کافر کا احسان مانو. نبی کی نصرت دل میں علی کی ولایت ہے, پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا. بلند کرو نبی کی نصرت کے لیے شرط ہے ایمان. اب میرے محترم سامعین, بندوں نے نبی کے صحابہ, ساتھ رہنے والوں کو ساتھ دینے والوں کے برابر سمجھ لیا. بندوں نے کہا کہ ساتھ دینے والے اور ساتھ رہنے والے ایک جیسے ہوتے ہیں نہ. میرے محترم سامعین, ایک اور بات میں کرنے لگا اور ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ نعوذ باللہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ کافر ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے, شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. ہماری بات بعد میں کرنا, پہلے مجھے یہ بتاؤ, اگر صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہوتا ہے تو ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ ایک قتل ہو رہا ہے, ایک قتل کر رہا ہے, ایک مدینے سے نکل رہا ہے, ایک نکال رہا ہے. نکالنے والا بھی رضی اللہ, نکلنے والا بھی رضی اللہ. نانا میرے محترم سامعین, صحابہ اور ہے, اہل بیت اور ہے, ساتھ رہنے والے اور ہے, ساتھ دینے والے اور ہے. ابو طالب سے لے کر علی کے بیٹوں تک سب نے حفاظت رسول کی ہے. ادھر جو صحابہ جو نبی کی صف میں آ کے فائدہ اٹھا رہے تھے, میرے محترم سامعین, ان میں سے کئی کے بچوں نے مخالفت رسول کی ہے, مخالفت دین کی ہے. خبردار کبھی بھی درود اہل بیت کے علاوہ کسی سے نہ بھیجنا, کیونکہ گھر والے اور ہیں, گھر والے اور ہیں. میرے محترم سامعین, اہل بیت اور ہے, صحابہ اور ہے. سورج کو اشارہ کر کے پہچانے والا اور ہے, سورج کو اشارہ کر کے پہچانے, آخری جملہ میں جا رہا ہوں, سورج کو اشارہ کر کے پہچانے والا اور ہے, سورج کے آگے ہاتھ جوڑ کے پوجنے والا اور ہے, ستارے کے در پہ بلانے والا اور ہے, ستارے کے چکر میں چکرانے والا اور ہے, رکوع میں انگوٹھی دے کے آیت منوانے والا اور ہے. چاہیے گا نیاز بابا, رکوع میں انگوٹھی دے کے آیت منوانے والا اور ہے, آیت کے چکر میں نماز گوانے والا اور ہے, آیت کے چکر میں نماز گوانے والا اور ہے. میرے محترم سامعین, غریبوں مسکینوں کے منہ سے بھی نوازا چھین کر کھانے والا اور ہے. ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی کتار دلوانے والا اور ہے. میرے محترم سامعین, ایک نبی اور اولاد نبی اور صحابہ کو ایک جیسا کہنے والے یاد رکھو. میرے محترم سامعین, بہت توجہ چاہوں گا. آتے ہی کمرے کو نجس کرنے والا اور ہے, آتے ہی کعبے کو قبلہ بنانے والا اور ہے, آتے ہی حکومت پہ قدم رکھنے والا اور ہے, دوسرے نبوت پہ قدم رکھنے والا اور ہے, فرشتے کو درزی بنا کے در پہ بلانے والا اور ہے. اور نبی کے آل کو اور صحابہ کو ایک جیسے کہنے والے یاد رکھو, صحابی نبی کو بیٹی دے سکتا ہے, لے نہیں سکتا. علی وہ ہے جو نبی کو بیٹی دے بھی سکتے ہیں. ان پہ آسمان بھی رویا, ان پہ زمین بھی روئی. پہلا سر حسن کے یتیم کا, جملہ میرا نہیں تیرا 12واں امام کہتا ہے, میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کا سر گھوڑوں کے صبح نے جدا کر دیا. خدا کی قسم یہ وہ شادی ہے کہ جس میں دلہن تو بنی ہے, لیکن جب دلہن بنی تو ہنسنے کا وقت نہیں تھا, جب اجڑی تو رونے کا وقت نہیں تھا.
یہ وہ دلہن ہے جو ایک ہی دن میں دلہن بنی ہے، ایک ہی دن میں اجڑ گئی. اور دعا کرو تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. عزادارو یہ وہ غریب سید ہے، تیرا 12واں امام کہتا ہے جس کا سر گھوڑوں کے سموں نے جدا کر دیا. عزادارو رونے کی بات یہ ہے، باقی شہداء جب شہید ہوئے تھے نا، پھر ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے. حسن کا یتیم ابھی زندہ تھا، ان بے غیرتوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور رو کے کہتے ہیں نافرمان. دوسرا بڑی جلدی سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتا. دوسرا سر عزادارو، دوسرا سر ہے شہزادہ علی اصغر کا. جب تن سے جدا ہوا آسمان والے خاک، تاج گرا کے روتے رہے، زمین والے خاک اڑا کے روتے رہے. سنو گے یہ سر کیسے جدا ہوا؟ یہ وہ شہید ہے جو شہیدوں میں سب سے چھوٹا ہے، شہادت میں سب سے بڑا ہے. اس کو ایک بار نہیں 2 بار شہید کیا گیا. عزادارو 11 محرم جب سروں کی گنتی کی گئی نا، تو یہ ملاؤن کہتے ہیں مارے 72 تھے، 71.5 کیوں ہیں؟ ایک حرام زادہ کہتا ہے میں نے خیموں کی اوٹ میں دیکھا تھا غریب اپنے بیٹے کو دفن کر رہا تھا. عزادارو 1500 تک کی روایت ہے، بے حیا اپنے ہاتھوں میں نیزے لے کر وہاں آئے اور جہاں مٹی چہرے پہ ڈال کے سویا تھا علی اصغر، عزادارو ان بے غیرتوں نے زمین پہ نیزے مارے. یہ نیزے زمین پہ نہیں لگتے تھے، علی اصغر کی ماں کے کلیجے پہ لگتے تھے. رو کے کہتی تھی مرے ہوئے بچے کو نہ مارے، میرے مرے ہوئے بچے کو نہ مارو. عزادارو علماء فرماتے ہیں ایک نیزے کے ساتھ علی اصغر کا لاش برآمد ہوا. یہ وہاں لے کے آئے جہاں حسین پڑا تھا. انہوں نے علی اصغر کا لاشا حسین کے، اگر کوئی زائر بیٹھا تو تائید کرے گا، آج بھی حسین کے سینے پہ سویا ہے علی اصغر. عزادارو اللہ جانے کس رنگ میں سر تن سے جدا کیا. سکینہ رو کے کہتی ہے میرا پیاسا اصغر، اور میرا مرا ہوا بھائی، اور میرے اصغر کو نہ مارو. اور ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے. میں 4 سر نہیں پڑھ سکوں گا، میں تیسرا سر پڑھ کے چلا جاؤں گا. سنو گے تیسرا سر کس کا ہے؟ بڑے حوصلے سے آخری بندے تک سنو گے. تیسرا سر کس کا ہے؟ تیسرا سر ہے علی اکبر کا. جب تن سے جدا ہوا آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی. علامہ باقر ہندی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ان ملاؤنوں سے، حسین ابن نمیر سے، یہ شمر لائن سے، عمر سعد کہتا ہے علی اکبر کو برچی حسین ابن نمیر نے ماری ہے. اس کا سر کون جدا کرے گا؟ مرہ ابن منکسر حمزادہ آگے بڑھا، کہتا میں سر جدا کروں گا. آئے 4 بے غیرت علی اکبر کے لاشے پہ، آگے شمر کتا کہتا کر تن سے جدا سر. اس نے گسر کہی ہے نا سید، یہ بے غیرت کہتا ہے یہاں تو نہیں جدا کروں گا. یہ کہتا کہاں جدا کرے گا؟ یہ کہتا وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کو بھرکے میں پالنے والی بیٹھی ہے. ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے. وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کو بھرکے میں پالنے والی بیٹھی ہے. وہاں لے جاؤں گا جہاں اس کی سکینہ بیٹھی ہے. عزادارو یہ لاشا خیموں کے قریب لے کے آیا. میں نے خیمے کہہ دیا اور تم نے سن لیا، جلے ہوئے خیموں کے قریب لے کے آیا. عزادارو اس نے خنجر رکھا علی اکبر کی گردن پہ. 4 سال کی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، آگے علی اکبر کے سینے پہ لیٹ گئی. رو کے کہتی ہے میرا مرا ہوا بھائی، میرے مرے ہوئے بھائی کو نہ مارو، میں سر دم سے جدا نہیں کرنے دوں گے. عزادارو یہ مرہ ابن منکسر حمزادہ شمر سے کہتا حسین کی سکینہ سر نہیں کاٹنے دیتی. ماتم کرنا ماتمی کی شان ہے. یہ بے غیرت لوہے کا تازیانہ لے کے آگے بڑھا. عزادارو اس نے لوہے کے تازیانے سے سیدہ پہ ظلم شروع کیا. رو کے کہتی ہے سغرا، اور میری قسمت، اور میرے بابا کا گلا کٹا، اور مجھے تماچے لگتے